کیا عمران خان نون لیگ پیپلز پارٹی سے مل کر حکومت بنانے کے لیے ہاتھ ملانے پر تیار ہوں گے؟ وفاق میں حکومت کیسے بنے گی؟ کیا پی ڈی ایم طرز کی ہی حکومت بنے گی؟ پی ٹی آئی ووٹرز کا انتقام، انصار عباسی کا کالم نگار انصار عباسی اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ الیکشن نے سب کو حیران اور بہت سو کو پریشان کر دیا ہے۔ سب اندازے تجزیے غلط نکلے۔ تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر اتنے نکلے کہ ہر طرف چھا گئے۔ انتخابات سے پہلے تمام تر پابندیوں، سختیوں، جلد سے جلوس کرنے کی اجازت نہ ملنے کے باوجود بلے کے بغیر تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدواروں نے سب سے زیادہ ووٹ لیے۔ قومی اسمبلی میں نمبر 1 خیبر پختونخوا میں تو سویپ کر لیا، پنجاب میں بھی ایک بڑا نمبر حاصل کر لیا، اور یہ سب کچھ 2018 کے آر ٹی ایس کے بدلے میں الیکشن کمیشن کے نئے نظام ای ایم ایس کے بیٹھنے کے باوجود ممکن ہوا۔ الیکشن کمیشن کا الیکشن کے نتائج مرتب کرنے کے حوالے سے بنایا گیا ای ایم ایس یعنی الیکشن مینجمنٹ سسٹم تو آر ٹی ایس کا بھی باپ نکلا۔ یہ نظام ماضی کے آر ٹی ایس کی طرح پہلے تو بیٹھ گیا اور پھر جب صبح اٹھا تو مبینہ طور پر رات کو کئی ہارنے والوں کو جیتنے والا اور کئی جیتنے والوں کو ہارنے والا بنا دیا۔ تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ اس کے کوئی 50-60 جیتے ہوئے امیدواروں کو ای ایم ایس کو بٹھا کر ہرایا گیا۔ گویا 8 فروری تحریک انصاف کے ووٹروں سپورٹروں کے لیے بدلہ لینے یا انتقام لینے کا دن ثابت ہوا۔ دھاندلی کے الزامات لگانے کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف وفاق، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت بنانے کا دعویٰ کر رہی ہے، لیکن ابھی تک کے الیکشن کے نتائج کے مطابق وفاق میں کوئی ایک جماعت بھی اکثریت حاصل نہیں کر سکی۔ اس لیے یہاں صرف ایک مخلوط حکومت ہی بن سکتی ہے، جس کے لیے نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، جے یو آئی ایف وغیرہ میں پہلے ہی بات چیت شروع ہو چکی ہے۔ وفاقی سطح پر تحریک انصاف کے جیتے ہوئے امیدواروں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے حکومت سازی کے لیے ابھی تک کسی سیاسی جماعت سے رابطہ کرنے کی اطلاعات نہیں ملی۔ دھاندلی کے الزامات اور ان الزامات کی شنوائی کا جو نظام ہمارے ہاں موجود ہے، اس سے تحریک انصاف کو 150 یا 170 سیٹیں فوری نہیں ملیں گی جس کا وہ دعویٰ کر رہی ہے۔ اس لیے بہتر ہوتا کہ تحریک انصاف دوسرے سیاسی جماعتوں کی طرح حکومت سازی کے لیے کوشش کرتی اور ساتھ ساتھ اپنے دھاندلی کے الزامات کے لیے قانونی چارہ جوئی کرتی رہتی۔ تحریک انصاف کے ترجمان کی خواہش ہے کہ حکومت سازی کے عمل کو اس وقت تک روکا جائے جب تک کہ تحریک انصاف کی طرف سے دھاندلی کے الزامات کا فیصلہ نہیں ہوتا تو کسی صورت کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تحریک انصاف اور اس کے بانی چیئرمین عمران خان نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم وغیرہ سے مل کر حکومت بنانے کے لیے ہاتھ ملانے پر تیار ہوں گے؟ اگر دوسروں سے ہاتھ نہیں ملائیں گے تو پھر وفاق میں حکومت کیسے بنے گی؟ عمران خان کے ماضی کے رویے کی وجہ سے کسی بڑی سیاسی جماعت کی طرف سے تحریک انصاف سے بھی رابطے کی اطلاعات نہیں ملیں۔ تحریک انصاف نے ووٹ تو بہت لیے، لیکن اگر وہ ماضی کی طرح کسی دوسری سیاسی جماعت سے بات چیت نہیں کرے گی یا پھر دھاندلی کا رونا ہی روتی رہے گی تو پھر وفاق میں حکومت کیسے بنا سکتی ہے؟ اس وقت تحریک انصاف کے لیے یہ بھی چیلنج ہے کہ آزاد حیثیت میں جیتنے والے اپنے اراکین قومی اسمبلی کو سنبھالے، کیونکہ خطرہ موجود ہے کہ ان میں سے کئی حکومت کا حصہ بننے کی لالچ میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں جا سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں تو تحریک انصاف کو حکومت بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پنجاب میں ممکنہ طور پر نون لیگ ہی حکومت بنائے گی، جبکہ وفاق میں اگر تحریک انصاف کو حکومت بنانی ہے تو اپنے ماضی کے رویے سے ہٹ کر اپنے سیاسی مخالفین سے ہاتھ ملانا پڑے گا۔ اگر ایسا ہو جائے تو سب کے لیے بہت اچھا ہوگا، لیکن مجھے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ پاکستان کے لیے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ سب سیاسی جماعتیں مل کر حکومت بنائیں اور اس ملک و قوم کو مشکلات سے نکالیں۔ یہ خواب ہے جو نہ جانے کب پورا ہوگا۔ فی الحال جو نظر آ رہا ہے اس کے مطابق وفاق میں پی ڈی ایم طرز کی ہی حکومت بنے گی۔ پنجاب میں نون لیگ، کے پی کے میں تحریک انصاف، سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی اور بلوچستان میں ایک مخلوط حکومت بنے گی جس کا وزیر اعلیٰ ممکنہ طور پر پیپلز پارٹی کا ہوگا۔